توحید کی فضیلت بے شمار ہے. ایک حدیث تمہارے سامنے میں کہہ دوں, یہ دنیا اسی وقت تک صحیح سالم قائم رہے گی جب تک دنیا میں توحید رہے گا. جب دنیا میں توحید ختم ہو جائے گا, یہ دنیا خود بخود ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو جو باقی رکھا ہے, جو دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے, یہ سسٹم کی وجہ توحید ہے. یہ دنیا چلنے کی وجہ توحید ہے. اگر توحید ختم ہو جائے اسی لمحہ دنیا ختم ہو جائے گی. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تقوم الساعہ, قیامت نہیں آئے گی, قیامت نہیں آئے گی. لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض, یہاں تک کہ زمین میں یہ کہا جائے اللہ اللہ. اگر ایک آدمی بھی پوری زمین کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, سبحان اللہ, تب تک قیامت نہیں آئے گی. مسند احمد کی حدیث اس طریقے سے ہے, حتی یقال فی الارض لا الہ الا اللہ, حتی یقال فی الارض لا الہ الا اللہ. زمین پر جب تک لا الہ الا اللہ بولنے والا ایک آدمی بھی باقی رہے گا, یہ زمین کا سسٹم چلتا رہے گا. سبحان اللہ. توحید اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے. اللہ نے یہ زمین کو توحید کے لیے ہی قائم رکھا ہے. اس وقت سب سے زیادہ پریشانی جس چیز کو لے کر ہے ہم انسانوں کو, وہ چیز ہے امن. ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے بھائی؟ امن چھوڑ کر سب کچھ ہے. امن میں ذرا پریشان ہیں. امن عالم, ساری دنیا کا امن پیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید سے جوڑ دیا ہے. توحید جیسا پھیلتا جائے گا دنیا کے اندر امن ویسے پھیلتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. سکون خود بخود آ جائے گا. کام ہم توحید کا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں امن کو قائم کر دے. قرآن مجید دلیل ہے. اور یہ آیت کریمہ جو میں پڑھ رہا ہوں, یہ آیت صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی. صحابہ پریشان ہو گئے. سبحان اللہ. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے کر آئے, ولم يلبسوا ایمانہم بالظلم, اور کبھی ان کا ایمان ظلم سے ملا نہیں, کبھی انہوں نے ظلم نہیں کیا. ایمان لے کر آئے, ظلم نہیں کیا. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہی لوگوں کو امن ملے گا اور یہی لوگ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں. آئے سمجھ میں آئی آپ کے؟ آئے سمجھ میں آئی؟ کچھ بھی نہیں بولتے بھائی, کیسے لوگ بھائی؟ آئے سمجھ میں آئی؟ الذین آمنوا, جو ایمان لے کر آئے. سمجھ میں آیا اتنا؟ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور کبھی انہوں نے ظلم نہیں کیا, کبھی ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں. ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن ملے گا اور یہی سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں. آئے سمجھ میں آئی؟ آئے سمجھ میں آئی؟ آدمی بیٹھتا ادھر ہے, دماغ باہر رہتا ہے, دماغ باہر رہتا ہے. جی ہاں, آیت سمجھ میں آئی؟ صحابہ کو یہ آیت صحیح سمجھ میں نہیں آئی, ڈر گئے صحابہ. اور اللہ کے رسول سے جا کر صحابہ نے یہ سوال کیا جو میں نے نوٹ کیا ہے, ایونا لم یظلم یا رسول اللہ, ایونا لم یظلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول, ہم میں سے کون ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ قرآن مجید نے یہ کہا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے ایمان کے ساتھ اسے امن ہے. ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو کیا ہمیں امن نہیں ملے گا؟ کیا ہمیں امن نہیں ملے گا؟ یہ سمجھ میں آیا بات کا حصہ؟ بات کا حصہ سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ. اب اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں, کیا پیارا جواب ہے. الم تسمعوا ما قال العبد الصالح, الم تسمعوا ما قال العبد الصالح, کیا تم نے سنا نہیں نیک بندے نے کیا کہا؟ نیک بندے سے مراد لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ظلم سے مراد حضرت لقمان نے کیا کہا ہے؟ وہ ظلم یہاں مراد ہے. پھر نبی نے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. عظیم. شرک نہیں رہے گا تو امن ہے, شرک نہیں رہا تو امن ہے. شرک مل گیا ہمارے ایمان کے ساتھ تو دنیا سے امن ختم ہو جائے گا. یہ قرآن کہتا ہے. اللہ اکبر.
امن اگر قائم کرنا چاہتے ہیں، پیس اگر قائم کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، تو ضروری ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہم توحید کی دعوت دیں. سبحان اللہ.